سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کو دور ہے، مسجد کی نمازی بڑھ گئے ہیں۔ امام بخاری فرماتے ہیں ان التاذین الثانی من یوم الجمعہ امرہ عثمان حین کثر اہل المسجد۔ کثرت بڑھ گئی ہے نمازیوں کی۔ صحابہ کرام سر جوڑ کے ایک مسئلے کی ترتیب اور حل کے لیے بیٹھ گئے ہیں۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کریم کہتا ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ جو حافظ بیٹھے نا ذہن میں رکھنا، یہاں لوگ اکثر غلطی کر جاتے ہیں، من یوم الجمعۃ پڑھتے ہیں، نہیں دونوں پیش ہیں، من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ فرمایا کہ جب جمعے کی اذان آ جائے فوراً اپنے مسجد آنا ہے، فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے لیے فوراً دوڑ کے آنا ہے، آپ نے یہاں بیٹھنا ہے۔ اب جمعے کی اذان آتی ہے، ایک بندہ ابھی کاروبار میں مشغول تھا، وہ بند کر کے آنا، پھر غسل کرنا، پھر لین دین، یہ مشکل ہو جائے تو اس کی کیا ترتیب بنائی جائے، کیا ترتیب رکھی جائے؟ تو صحابہ کرام نے بیٹھ کے ایک حل نکالا کہ مسلمانوں کو متوجہ کرنے کے لیے اس اذان سے پہلے ایک اذان دی جائے تاکہ وہ اپنے کاروبار کو موقوف کر کے جمعے کی تیاری میں لگ جائے تو گناہگار نہیں ہوں گے، اور جب مسجد آ جائیں گے اور ادھر جب پورا مجمع بیٹھ جائے گا پھر وہی اذان دی جائے گی جو سنت والی ہے، وہ مسجد میں ہی ہوں گے، فاسعوا الی ذکر اللہ کی مخالفت نہیں ہوگی، لہذا گناہ سے بچ جائیں گے۔ حضرت عثمان، حضرت علی، سب صحابہ نے اتفاق کیا، اجماع کیا، اتحاد کیا، فیصلہ صادر کر دیا کہ جمعہ کے دن دو اذانیں۔ پہلی اذان جو ہے وہ زورا پہ دی جاتی تھی، پہاڑ پہ، مسلمانوں کو متوجہ کرنے کے لیے کہ آپ مسجد کی طرف آ جائیے، جمعے کی نماز کی جو ہے نا کیا کہتے ہیں تیاری میں لگ جائیے۔ پھر جب جمع ہو جاتے ہیں جیسے اب ترتیب ہے پھر دوسری اذان آ جاتی تھی۔ اب سنیے ذرا، لیکن اس کے لیے پھر شرط ہے کہ آپ نے اپنی مسجد کی سپیکر کی اذان بند کر دینی ہے، کیونکہ مسجد کے اندر وہ اذان ہے، باہر آپ نے اذان دے دی۔ جب سپیکر ہے تو اب بازار میں کیا ضرورت ہے، اور مسجد میں دو اذانیں دینا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں تو جمعہ کی دو اذانیں نہیں ہیں، حضرت ابوبکر کے دور میں نہیں ہے، حضرت عمر کے دور میں نہیں ہے۔ جو جمعہ کی دو اذانیں نہیں دیتا وہ اہل حق کو یہی کہتا ہے کہ حضور نے تو نہیں سکھایا۔ ہم کہتے ہیں حضور نے کچھ آگے بھی فرمایا تھا یا کہا تھا صرف میرا سیکھا لے کر چلنا؟ اب جواب نہیں ہے۔ کیوں؟ ہر حدیث پاک، ہر خطیب جمعے میں یہ حدیث پاک پڑھتا ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین۔ حضور نے فرمایا میری مسئلہ بھی لینا، میری بات بھی لینا، اور ابو بکر، عمر، عثمان، علی کے طریقے کو بھی لینا۔ تو یہ طریقہ تو عثمان و علی کے اتفاق و اتحاد و اجماع سے ہے، لہٰذا آپ جمعے کی اذان ویسے سنت ہے جیسے حضور کا کام سنت ہے۔ یہ میرا فتویٰ نہیں ہے، یہ فتویٰ پیغمبری ہے، وہ سنت الخلفاء الراشدین و بدعت الخلفاء الراشدین نہیں ہے۔ تو لہٰذا اب حضور علیہ السلام کا یہ بھی طریقہ ہے، اب ہم جمعہ کی دو اذانیں دیں گے۔ اللہ کے رسول کی مسجد میں بھی جمعہ کی دو اذانیں، اللہ کے گھر میں بھی جمعہ کی دو اذانیں، اہل حق کے گھر میں بھی جمعہ کی دو اذانیں۔ جس کے پاس دو اذانیں ہیں وہ اہل حق ہے، جو اس کا انکاری ہے وہ فیصلہ کر لے۔ بہت آسان طریقہ سمجھانے کا، اس میں نہ کسی کی لڑائی ہے نہ کسی کے اوپر فتوے کی ضرورت ہے۔ تو جیسے گھی 2 نمبر 1 نمبر آپ جانتے ہیں، دودھ 2 نمبر 1 نمبر آپ جانتے ہیں، تو یہاں مسئلہ بھی 2 نمبر 1 نمبر آپ چیک فرما سکتے ہیں۔ اب خاموش۔ تو میں نے کہا سادے بندے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ صحابہ کے شاگرد ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ معاملہ ہے کیسا۔ اللہ نے ہمیں وہ امام دیا ہے جس امام کی پیدائش صحابہ کرام کے دور میں، وفات تابعین۔ علی بھائی سے سوال ہے کہ جمعے کی اذان ایک ہے یا دو؟ جمعے کی ایک ہی اذان ہے، اس پہ میری ویڈیو بھی آ چکی ہے، اچھی بدعت اور بری بدعت کے حوالے سے۔ حضرت عثمان کے زمانے میں دوسری اذان شروع نہیں ہوئی تھی، ایک اذان پیرلل میں شروع ہوئی تھی، بخاری کے الفاظ ہے بازار میں، جس کا ایکویلنٹ آج کل سپیکر ہے۔ یہ نہیں تھا کہ حضرت عثمان نے دیوبندیوں اور بریلویوں کی طرح مسجد میں دو اذانیں شروع کروا دی۔ مسجد میں ایک ہی اذان ہوتی تھی جس طرح اہل حدیث دیتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں سعودیہ میں بھی دو ہوتی ہیں، غلط ہو رہی ہیں بھائی۔ سعودیہ والے بھی اپنے آپ کو قرآن و حدیث پہ پیش کریں گے نا، اپنے اوپر تو نہیں انہوں نے پیش کرنا، یا مفتی اعظم سعودیہ کے اوپر تو نہیں پیش کرنا دین کو۔ دکھائیں کہاں پہ دوسری اذان ثابت ہے۔ وہ صحیح بخاری میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، حضرت ابوبکر، حضرت عمر کے زمانے میں اتنا رش نہیں تھا، جب حضرت عثمان کے زمانے میں رش بڑھ گیا، بازار میں پھر حضرت عثمان نے ایک پیرلل میں اذان شروع کروائی تاکہ بازار تک آواز نہیں جاتی تھی، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اب وہ جمعے کے لیے مسجد میں آ جائیں۔
یہ نہیں تھا کہ مسجد میں 2 اذانیں ہوتی تھی تو ٹھیک ہے نا، یہ بازار میں دوسری اذان شروع کروائے نا اگر شوق ہے۔ اچھا بخاری میں الفاظ ہے تیسری اذان کا اضافہ کر دیا۔ وہ تیسری اذان وہ اقامت کو ملا کے کہا جاتا ہے، وہ بعض اوقات لوگ وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کو پھر سمجھ نہیں آتی، اقامت کو بھی اذان کے ایکویلنٹ کے طور پہ لیا جاتا ہے، تو وہ تیسری اس لیے لکھا ہے وہ اقامت۔